اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2227 ہے، 2227۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے خلاف میں خود مدعی بنوں گا، دعویٰ کرنے والا بنوں گا۔ نمبر 1، وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر عہد لیا اور پھر عہد شکنی کی، یعنی کسی نے میرے نام پر حلف لیا، میرے نام کی قسم کھائی اور اس کے بعد اس حلف کو، قسم کو توڑ دیا۔ ناظرین و سامعین، ہمارے یہاں عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو، مذاقاً کہا جاتا ہے، یہ بات بہت دور تک جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں مذاق نہیں چلتا، کچھ معاملات میں مذاق چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملات میں مذاق نہیں چلتا۔ تو ایسا ہرگز نہ کہیے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو۔ ناظرین و سامعین، وعدہ، مومن کا جو وعدہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایفا ہوتا ہے، ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی خصلت ہے، مومن کی عادت ہے، مومن کی علامت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی ہو۔ ناظرین، فرمایا کہ میں روز قیامت خود اس کے خلاف مدعی بنوں گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے مزدور کو اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا مگر مزدوری نہیں دی۔ ہمارے عام طور پر یہ بھی بہت عام ہے، اب نوکر ہے نا بھائی، نوکر، اس کو اپنی اوقات میں رکھو، اس کو وقت پر اگر ہم نے اجرت دی تو یہ سر پر چڑھ جائے گا۔ نہیں جی، جب آپ نے اس سے مزدوری لی ہے تو وقت پر اس کی اجرت اسے دینا آپ پر لازمی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ کہیں پر یومیہ اجرت ہوتی ہے، کہیں جو ہے ویکلی اجرت ہوتی ہے، کہیں پر منتھ اجرت ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس پر پورا اتری ہے، اس مزدور کی مزدوری پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کیجیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کا 3rd اور لاسٹ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ امری یہاں پر وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اسے امری ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ صبرن وقف کی صورت میں صبرا پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، صبرا۔
آخر میں علامت وقفے اندر 82 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 82 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 10 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ اب ذرا یہ دیکھیے، واو ایک کلمہ، ما دوسرا، فعلت تیسرا، ہو چوتھا، ان پانچواں، امری چھٹا، ذالک ساتواں، تأویل آٹھواں، ما جو ہے وہ گزر چکا ہے نفی کا، بلکہ ما جو ہے وہ نواں، لم جو ہے وہ 10واں، تستیع 11واں، علا 12واں، صبر 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ امری، امری علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، امری۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ حرف علقی، تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ عن امری، ذالک، ذال کھڑا زبردہ یا ذال الف زبردہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ تأویلو، تأویلو میں حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، تأویلو ما لم تستطع، ما لم تستطع، علا علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علیہ۔ تستطع میں عین ساکن، اسے علا کے عین کے ساتھ ملائیں گے اور ملا کر پڑھا جائے گا، تستطع علیہ صبراً، با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، صبراً، را پر 2 زبر کی ترمیم پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وف کی صورت میں صبرا پڑھیں گے، وف کی صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما فعلتہ عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبراً۔ وما فعلته عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے ہو ضمیر، دوسرا امری، یہاں پر نمبر 1 ہی آئے گا، نمبر 3 ذالکہ، نمبر 4 تأویلو، نمبر 5 ما، یا نمبر 1 آئے گا، نمبر 6 صبرا۔ کل 6 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہو ضمیر اور یا ضمیر اور ہی ضمیر۔ اچھا جی، نمبر 2 امر اور نمبر 3 ہے ذالکہ۔ نمبر 4 ہے تأویلو۔ اور نمبر 5 ہے ما۔ نمبر 6 صبرا۔ ناظرین 6 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے فعلتو، پہلا فعل ہے فعلتو، اور دوسرا فعل ہے تستع۔ دو افعال ہیں، فعلتو اور تستع۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ما، تیسرا ان، چوتھا لم، پانچواں علا۔ کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 ان، نمبر 4 لم، نمبر 5 علا۔ 6 اسماء، 2 افعال، 6 اور 2 8 اور 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 13 کلمات ہو گئے، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ تو ناظرین، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ اس کے بعد ہے امر۔ امر یہاں پر حکم کے معنی میں ہے، امر کام کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر حکم کے معنی میں ہے۔ ذالکہ، ذالکہ اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ذالکہ، یہ واحد مذکر بعید کے لیے آتا ہے، جیسے ذالکہ رجل، وہ آدمی ہے۔ اور بعض اوقات کوئی چیز قریب بھی ہو لیکن بڑی شان والی ہو تو اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اگرچہ وہ قریب ہو ذالکہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد ہے تأویل۔ تأویل کا معنی ہے یہاں پر حقیقت۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں کہ جس سے ناظرین کوئی بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہو، لیکن جب ہم اس کی حقیقت بتاتے ہیں تو ظاہری کچھ جملہ ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ ہوتی ہے، اسے عام طور پر تاویل کہتے ہیں۔ تو یہ تاویل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اول یؤول تأویل، یہ مصدر ہے، یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تمہاری باتوں کی کیا تعویل ہو سکتی ہے، تو تعویل کا معنی یہاں پر حقیقت کے ہے۔ ما، ناظرین ما جو ہے یہ اسم موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے اس کا معنی جو، جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ صبر کا معنی ہے صبر، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے روکنا، غصے سے روکنا، نافرمانیوں سے روکنا۔ یہ صبر عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ فعلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے میں نے کیا۔ ما فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ما فعلت میں نے نہیں کیا۔ یہ تستع، تستع جو ہے اصل میں جو ہے وہ ناظرین عین میں آخر میں پیش تھا لیکن لم داخل ہوا ہے تو آخر پر جزم آیا، ٹھیک ہے، لم تستع ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو بمانا جو ہے وہ ماضی منفی کے کرتا ہے، یہ فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ تو لم تستع اس کا معنی کیا ہے کہ آپ نہیں کر سکے،
آپ نہیں کر سکے یا آپ نہ کر سکے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں حروف کی طرف چلتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، ان کا معنی ہے سے، اور ان دوری کے لیے، اعراض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر من معنی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ من کا معنی بھی اس سے ہے، ان کا معنی بھی اس سے ہے، لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان اعراض کے لیے، دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اسے آخر کو جزم دیتا ہے، اور فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کرتا ہے۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 6 اسما، 2 افعال، 5 حروف، کل 13 کلمات ہوئے۔ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 تأویل، نمبر 2 صبر، نمبر 3 ان میں من مان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، و ما فا زبر فا، عین لام زبر ال، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، و ما فعلتہ، عین نون زبر ان، حمزہ میم زبر ام، را یا زری، ان امری، ذال کھڑا زبر دا یا ذال الف زبر دا، لام ذلی، کاف زبر کا، ذالک، تا حمزہ زبر تا، واو یا زر وی، لام پیش لو، تأویلو، میم الف زبر ما، لام میم زبر لم، تا سین زبر تست، طا عین عین زبر تع، ما لم تستع، عین زبر ع، لام یا زبر لی، حاضر ہی، ما لم تستع علیہ، صاد با زبر صبر، را دو زبر ون، صبرن، یہاں وقف کریں گے تو صبرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کے بعد با محاورہ آسان فہم ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ضرور سماعت فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کے بعد آسان فہم ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ تو واو کا معنی ہے اور، ما نہیں، فعلتو میں نے کیا، ما فعلتو میں نے نہیں کیا، ہو اسے، ان سے، امری حکم یا میرے، ذالک یہ وہ، تأویل حقیقت ہے، ما جو، لم تستطع آپ نہ کر سکے، علیہ پر، ہی اس، یعنی ہی جو ضمیر ہے ناظرین یہ امر کی طرف لوٹ رہی ہے، بلکہ یہ ذالکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، صبرا صبر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم
بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم آیت نمبر 82 سے ہی ہم نے آغاز کیا تھا۔ ناظرین اس میں ہم نے خاص طور پر یتیم کا جو اصطلاحی معنی ہے اور پھر اس کے جو کچھ احکامات ہیں کہ کس عمر میں آ کر جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے یا اس کا جو ولی ہے وہ کس عمر میں آ کر جو ہے وہ کیا کنڈیشنز ہیں کہ وہ اس کا مال، یتیم کا مال ان کے حوالے کرے، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والا جو ہے اس کے اجر و ثواب پر بھی ہم نے عرض کیا۔ پھر وہ یتیم لڑکے کون تھے اور شعر کا نام کیا تھا ہم نے اس پر بھی بیان کیا۔ اب خزانے پر کہ وہ خزانہ کیا تھا، تو حضرت ابو دردہ کا قول ہے، نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ خزانہ سونے اور چاندی کا تھا۔ پھر ہم نے دوسری روایت پیش کی، حضرت عطا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا تھا کہ سونے کی تختی تھی جس پر کچھ جملے لکھے ہوئے تھے، وہ جملے ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ العوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس سے مراد علم کا خزانہ ہے، اور فرمایا کہ مجاہد اور سعید بن جبیر نے کہا کہ اس سے مراد وہ صحائف ہیں جن میں علم ہو۔ ابن الانباری نے کہا کہ اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانے کی مثل تھی، کیونکہ اموال کی بنسبت علم زیادہ نفع آور ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ لغت میں معروف یہ کہ جب صرف خزانے کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ مال جس کا ذخیرہ کر کے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور جب مال نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس علم کا خزانہ ہے اور اس کے پاس علم کا خزانہ ہے۔ اور کنز کا لفظ مال کے زیادہ مشابہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خزانہ مال ہو اور اس کے ساتھ علم بھی لکھا ہوا ہو، پس وہ مال ہو اور علم وہ مال جو ہے وہ زیادہ جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ وہ مال تھا، اور یا تو پھر علم بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن تھا وہ مال تو اس کے ساتھ علم بھی ہوگا، کچھ نصیحتیں ہوں گی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف علم تھا تو کہا جاتا ہے کہ جی جب کنز کہا جائے تو اس سے عام طور پر جو ہے وہ مال جو کہ دفن کیا جائے ذخیرہ کر کے وہ ہوتا ہے، تو مال بھی تھا اس کے ساتھ علم بھی تھا۔ ناظرین یہاں پر یہ بھی فرمایا صاحب تبیان القرآن نے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کنز خزانے کی وہی صحیح تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی کنز سے مراد وہ سونا چاندی ہے جو مدفون تھا۔ ناظرین و سامعین، اور یہی زیادہ جمہور کی روایت ہے۔ یتیم بچوں کا باپ کون تھا، اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مرد صالح کا فیضان تب بھی مر بھی جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا فیضان جاری رہتا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ان کا جو والد تھا وہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا تھا، ان کو ادا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کروائی، کیونکہ ان کی کوئی نیکی ذکر نہیں فرمائی۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے بیٹے یا پوتوں کے ساتھ نیچے تک ان کے لیے ان کو جزا عطا فرماتا ہے اور اس کی ذریت کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے ستر اور اللہ تعالیٰ ان کا ستر فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جعفر بن محمد نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ان لڑکوں کے درمیان اور اس نیک باپ کے درمیان 7 آبات ہے، 7 آبات ہے۔ اور محمد بن منقدر نے کہا کہ اللہ عز و جل کسی ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے علاقے والوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، نیک لوگوں کی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے تو فرمایا نا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کے والدین نیک آدمی تھے یا باپ نیک آدمی تھا، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس لڑکے اور اس اب کے درمیان 7 آبات ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ علامہ مالکی لکھتے ہیں کہ وہ ان کی پشت کے اعتبار سے 7ویں باپ تھے، اور ایک قول یہ کہ وہ 10ویں باپ تھے۔ ان کے والد کا نام کاشے تھا، ان کی والدہ کا نام دنیا تھا۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک شخص کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کی اولاد کی، اس کے اموال کی بھی حفاظت فرماتا ہے، خواہ اس سے نسبت میں بعید کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی اولاد کی 7 پشتوں تک حفاظت فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا سگا باپ، یعنی بیچ میں کوئی فاصل نہ ہو،
بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو. سگا باپ ہے ٹھیک ہے جی وہ نیک ہے تو اس کا اجر اس کی اولاد کو ہی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اور ایک یہ کہ درمیان میں کئی واسطے ہیں, 7 پشتے ہیں یا 10 پشتے ہیں, اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے مال کی حفاظت فرما رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکی جو ہے نا یہ ٹریول کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہوتا ہے بظاہر جو ہے وہ ناظرین اس کے ماں باپ دنیا دار ہوتے ہیں, اتنے نیک بھی نہیں ہوتے, لیکن اس میں کچھ خصلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا کہیں خون جو ہے نا بڑا پاکیزہ ہے. کوئی اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی گزرا ہے جو کہ بڑا نیک تھا, اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی نیک بندہ گزرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ناظرین کچھ نہ کچھ نیکی اللہ رب العالمین اس بچے کو یا بچی کو بھی عطا فرماتا ہے. اور بعض اوقات ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد خود بخود نیک ہوتی ہے. تو یہ نیکی ٹریول کرتی ہے, سفر کرتی ہے نسل در نسل. قرآن کریم میں ہے نا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین, سورہ اعراف کی آیت نمبر 196. آپ کہیے کہ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی اور وہ صالحین کا ولی ہے. صرف صالحین کا ولی نہیں بلکہ ان کی اولاد کا بھی ولی ہے. صرف ان کی اولاد کا نہیں, ان کی اولاد در اولاد کئی پشتوں کا وہ ولی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نیک آدمی کا مال جو ہے وہ اولاد کے لیے دفن تھا. وہ دیوار گر رہی تھی, دیوار گر جاتی تو وہ مال تتر بتر ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے کس طرح حضرت خضر علیہ السلام سے کام لیا, انہوں نے وہ کہاں سے آئے, آ کر دیوار کو اثر نو تعمیر کیا, اس کو صحیح کر دیا تاکہ اس نیک آدمی کے مال کی بھی حفاظت رہے. تو اللہ تعالیٰ صرف اس نیک آدمی کی حفاظت نہیں فرماتا, اس کی اولاد در اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. اور صرف ان کی بھی حفاظت نہیں فرماتا بلکہ ان کی اولاد در اولاد کے اموال کی, گھروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. یہ ایک نیک آدمی کا فیضان ہے. یہاں تک کہ آپ نے حدیث سے آپ نے جو ہے وہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد در اولاد بلکہ اس کے محلے والوں کی, اس کے علاقے میں جو رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان لڑکوں کے نیک باپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دیوار کو بنا دیا, لیکن وہ لڑکے اس دیوار کے نیچے سے خزانہ کیسے حاصل کر سکیں گے, تو اس کا جواب یہ کہ ہو سکتا ہے لڑکوں کو ان کے وسیع کو معلوم ہو کہ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون ہے. ظاہر ہے کہ پرانے لوگ جب دنیا سے جاتے تھے تو وصیت لکھ جاتے تھے کہ ہمارا مال فلاں جگہ ہے, تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو وصی ہوگا تو ان کے پاس وہ وصیت ہوگی کہ جی آپ کا مال فلاں جگہ دفن ہو. ظاہر ہے کہ وہ مال پھر ان لڑکوں کو ملا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے, ہمیں بھی نیک فرمائے, ہماری اولاد کو بھی نیک فرمائے. حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے ناظرین؟ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیا, اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ترجمہ: اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے, یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکتے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما فعلته عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟
میں علیزہ مبارک پورا سے. جی سنائیے. وما فعلته عن امری ذلك تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ترجمہ: اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. اچھا بیٹا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا اور بہت اچھے مخارج بھی بہت اچھا سنایا آپ نے، لیکن ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما فعلته عن امری ذلك تحویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما فعلته عن امری ذلك تحویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. اچھا صبرا، بات ساکن تو ہے لیکن کلکلا ہے نا، تو صبرا آواز لوٹتی بھی محسوس ہو، صبرا نہیں، بالکل اس کو ساکن نہیں پڑھیں گے، بالکل تھوڑی سی آواز لوٹتی بھی محسوس ہو، صبرا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حجاز سمندری سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما فعلته عن امری. بیٹا یہ وما ہے، وما وما. وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ماشاء اللہ بہت پیارے انداز سے پڑھا. کتنی ایج ہے بیٹا آپ کی؟ چلے میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں پہنچی. ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا. اللہ رب العالمین اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک نہیں، یہاں سے وما فعلتہ. وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا کرتے ہیں اور آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. اور ناظرین www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.